یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کریں گے تو اسی طرح نبیوں، رسول اور صحابہ کرام اور ولیوں کی باتیں کرتے رہ جائیں گے، اور غیر مقلدین، غلط عقیدہ والے جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ لوگ اس وقت مشکل دور میں ہیں معزز سامعین کرام۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، خلیل الرحمن سب علماء کا عزت کیا کر، سب پیروں کی عزت کیا کر، وہ خود ملتے تھے، اوروں سے ملاتے تھے۔ اگر کسی سے ان کا اختلاف ہے تو ان کا اور ان کے درمیان میں، اس کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا۔ جو بھی اہل سنت والجماعت حنفی عقیدے کا ہوگا اس کا ادب و احترام کرنا ہمارا فرض ہے، اور جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طور و طریق اور عادت ہمیں نظر آئے تو ہمارے نزدیک وہ ہمارے اپنے ہیں، بجائے کہ وہ کوئی ہم اس کو کوئی غیر سمجھے یا کسی اور کے مرید سمجھے یا کسی اور کی جماعت کی سمجھے۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بڑھ کر رہے ہیں۔ لوگ جب بیٹھتے ہیں مسجدوں کی صحن میں تو ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتے ہیں، جب سڑک اور بازاروں میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس عالم کی، اس عالم کی، اس میاجی کی، اس میاجی کی، اس حاجی کی بات کرنے میں مشروف ہو جاتے ہیں۔ ارے کبھی اللہ اللہ کرو، کبھی بازار چلتے چلتے نعت پڑھ لیا کرو، ارے کہیں اگر موقع ملے تو مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے بھی دکھا دیا کرو کہ ہم نہ صرف گفتگو کرنے سے نبی پاک کا سچا غلام ہے، لیکن ہمارے اندر عمل بھی باقی اور موجود ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے رہو، سب کی عزت کرو، سب پیر جو اہل سنت و جماعت حنفی ہے مل کر رہو۔ مل کر نہیں رہو گے تو شیطان سب کو ٹکڑے ٹکڑے میں بکھیر دے گا، اور جو ٹکڑے ٹکڑے میں بکھرتے ہیں قیامت تک وہ پھر آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں پر ہم توجہ دیں۔ ہم اگر ایسے پروگرام میں شامل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیٹیو باتیں جو ہے وہ لے کر جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا حسین خان مولانا کہو، یا پھر میں سے ہو کہ مولانا اگر پوچھا جائے ہے کہ بات کیوں نہیں بتائے، کیسے سمجھو تو بہت چلاتا ہے۔ اچھا، مولانا صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کر چلاتے ہیں، لیکن جب کوئی میوزک کا DVD لگا دے تو 10 گھر تک سنائی دیتا ہے، وہ چلائی نہیں ہوتا۔ جب DVD کو آپ لگا دے CD پلیئر کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر نمبر 1 میں بچتا ہے لیکن گھر نمبر 10 سن رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں نمبر 1 کی بدولت۔ وہ شور شرابہ نہیں ہوتا۔ جب سینما میں ساتھ کی رات کو جاتے ہیں، پتے ارینا جس کو کہا جاتا ہے، جب سبیرے نہ پتے ارینا خان تو وہاں تھوڑا کہتا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ذرا میوزک کو یا فلم ساؤنڈ کو ذرا آہستہ کرنا کیونکہ یہ تو چلا رہے ہیں نا۔ ان جتنے اونچی آوازوں کو ٹرین جو میں نے ڈالبی سراؤنڈ ساؤنڈ ہے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں سے ہم باز آ جائیں، سیکھیں اور اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، تاکہ یہ بھی قرآن پڑھے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت پڑھے اور سیکھے، اور تاکہ جب وہ باہر چلے تو دیکھنے والوں کو پتا لگے کہ کوئی نبی پاک کی عاشق اور عاشقہ جا رہے ہیں، ورنہ انہی اختلافات میں رہ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں پائیں گے، فضول باتوں میں سارے وقت ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان جیسے مولانا صاحب نے فرمایا ہے، اعلان میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت لی 17 سال، وہی خدمت انوار مصطفیٰ ہر مسجد میں لے رہے۔ نوجوانوں کو جو ہاف سول جو یونیورسٹی جاتے ہیں، جب وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں، جب کتاب کھولتے، جب مشکات المصابیح کھولتے ہیں تو اپنے زبان سے جب
پڑھتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ ایسے نوجوانوں کی ہاتھ چوم لیا جائے کہ نوجوان تو ہے ان کے نفسی جو ہے وہ خواہشات جو ہے وہ بھی بلند ہوتے ہیں، لیکن باوجود خواہشات کی، باوجود معاشرے کی مشقتِ زندگی کی، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علماء اہل سنت۔ مولانا سامعین اکرام، اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بھیجو، ان کو پڑھاؤ، اللہ تعالی ہمیں ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔